السلام علیکم، میں ہوں آپ کی پیاری چندی باجی، اور سنائیں آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب اچھے ہوں گے۔ آج مجھے جس ٹاپک پہ میں تھوڑی سی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں، جو ایک دو باتیں آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ پوچھا، اس کے بارے میں پہلے میں ساری، اگر میرے پاس تھوڑی معلومات ہے تو میں ساری اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کر کے، کیونکہ ایک سمپل بات تو ساری پتہ ہوتی ہے، لیکن اگر میں آپ کے ساتھ اپنی بات شیئر کروں گی تو پھر اس کے بارے میں مکمل اور اتھینٹک بات جو ہے وہ کروں گی، اور خاص طور پر اپنے دین کے بارے میں۔ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا چندی باجی یہ عرفہ کا دن کون سا ہوتا ہے، بعض بچوں کو یا جن کے اور اس نہیں پتا ہوتا، یا یہ کہ عرفہ کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ مختلف مسلک ہوتے، لیکن ہمارا تو ایک ہی مسلک ہے، اسلام کوئی فرقہ نہیں، کوئی چیز نہیں، جو قرآن حدیث میں اسلام میں ہے بس وہی بات ہے۔ تو جی میری جو ہے اس بارے میں معلومات، سب سے پہلی بات جو یہ ہے کہ عرفہ جو لفظ ہے، یوم عرفہ، عرفہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ سرزمین عرفات کو کہا جاتا ہے، جو مکہ المکرمہ میں ایک جگہ ہے جہاں پر حاجی حج کے دوران وقوف کرتے ہیں، یعنی ٹھہرتے ہیں۔ یہ پہاڑوں کے درمیان ایک سرزمین ہے جس کو عرفہ کا میدان یعنی میدان عرفات کہا جاتا ہے، اور اس نسبت سے اس دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ یوم عرفہ 9 ذی الحج کو کہتے ہیں، اور اسلام میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس کے متعلق بہت سی روایات اور احادیث ہیں، کیونکہ اسلام کا ایک بہت اہم رکن جو حج ہے وہ یوم عرفات میں حاجی 9 ذی الحج کو اکٹھے ہوتے ہیں، اور جن خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر بلاتے ہیں اور اس سعادت انہیں نصیب ہوتی ہے، وہ وہاں پر سب اکٹھے ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور یہ بہت زیادہ اہمیت والا دن ہے، اس کی فضیلت بے انتہا ہے۔ اس دن میں جو لوگ حج پر گئے ہوئے ہیں اور جو نہیں گئے ہوئے، انہیں اس دن کو قطعاً ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ حج نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی یہ 10 دن بہت فضیلت والے رکھے ہیں، اور خاص طور پر یوم عرفہ کا دن کہ وہ اس دن روزہ رکھیں۔ وہ اگر حج کی جگہ پر موجود نہیں، یا ان کی قسمت میں اس دن حج نہیں، لیکن وہ عبادت کریں، اور ان کو بھی بے شمار جو ہے وہ ثواب اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ وہ 9 ذی الحج کو عرفہ والے دن کا روزہ رکھیں، اس روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یوم عرفہ کی اہمیت اس بات سے ثابت ہے کہ اس دن حج کا اہم رکن ادا ہوتا ہے۔ اس دن بے شمار لوگوں کی بخشش اور مغفرت کی جاتی ہے۔ اس کا یوم عرفہ کے دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، جو 1 سال گزر چکا ہے اور 1 سال جو آنے والا ہے۔ یوم عرفہ کے دن کے متعلق بہت سی احادیث اور روایات ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یوم عرفہ کے دن کی ایک شان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سارا سال راتوں میں اپنے آسمانوں پر شان نزول فرماتے ہیں، لیکن پورے سال میں ایک یوم عرفہ کا دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ دن کے وقت آتے ہیں اور اپنے جو ہے وہ شان دیکھتے ہیں، کہ جب لوگ اللہ کو پکار رہے ہیں کھلے آسمان کے نیچے، اور لبیک اللہم لبیک کی جو صدائیں ہیں وہ جو ہیں بلند ہو رہی ہیں۔ اسلام میں جتنی عبادات ہیں وہ وقت کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، یعنی فجر کی نماز ہے تو فجر کی نماز کی ایک خاص ٹائم پہ، فجر کے ٹائم پہ فضیلت ہے، اسی طرح باقی نمازوں کی اور باقی جو ہیں نفلی عبادات یا فرض وہ ان کی ہے۔ اسی طرح جو عرفہ کا دن ہے وہ 9 ذی الحج کے ساتھ منسلک ہے، اور 9 ذی الحج کی اسلام میں بہت اہمیت ہے، اور اس کے روزے کی بہت اہمیت۔ یوم عرفہ 9 ذی الحج کو کہا جاتا ہے، وہ سعودی عرب میں 9 ذی الحج اور ہوگی،
پاکستان میں وہ 9 ذی الحج اور ہوگی، سب کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں، اللہ کی عبادت کریں، خاص طور پر ظہر کی نماز پڑھ کر پورے خشوع و خشوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنی آخرت کے لیے۔ آپ کے بڑے بزرگ ماں باپ جن کے وفات پا چکے ہیں، جو بڑے رشتہ دار، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ اس کے بعد آپ کو جو کوئی دنیاوی مسائل ہیں، بچوں کے، کاروبار کے، یا جس کو جو مسئلہ ہے، وہ اللہ کے حضور اس دن پیش کرے۔ قبولیت کا دن ہے۔ کہ ایک اور بات یہ کہ یہ سب نفلی عبادت، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ہر وقت پکار سکتے ہیں، لیکن بعض وقت بعض دن بہت خاص ہوتے ہیں، انہی میں سے ایک دن یوم عرفہ کا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد اول آخر درود شریف 3 دفعہ پڑھ سکیں، 7 دفعہ پڑھ سکیں، درود شریف پڑھیں، اور 447 مرتبہ لبیک اللہم لبیک یہ 3 لفظ کا ورد کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ یہ دنیا داری کی جو بھاگ دوڑ ہے، اس کا تو ہم سارا دن سارا سال بندوبست کرتے ہیں، لیکن رمضان کی جس طرح عبادت کے دن بہت خاص ہیں، اسی طرح ذی الحج کی 10 دن کی عبادت بہت خاص ہے، اور خاص طور پہ یوم عرفہ 9 ذی الحج کا دن۔ اور آپ سب سے میری گزارش ہے کہ 9 ذی الحج کا جو لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں وہ روزہ رکھیں، جو عبادت کر سکتے ہیں وہ عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اور اپنے لیے دعا بھی مانگیں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہ میرے پاس ایک چھوٹی سی انفارمیشن تھی، اور میں نے کہا میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ شاید اگر کسی کو نہیں معلوم تو چلیں جو اس کے بھی علم میں اضافہ ہو، اور اللہ میاں آپ سب کو بھی توفیق دے کہ آپ اللہ کے ہاں اپنی جو مسئلے مسائل ہیں اللہ سے بیان کریں۔ اللہ ہی سب مسئلوں کو حل کر سکتا ہے، اور اللہ میاں ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔